سر مشرق وسطیٰ کا تنازع آپ سمجھتے ہیں کب تک حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ویسے خبر تو یہ چل رہی تھی کہ صدر ٹرمپ نے جو مسودہ ہے جس پہ ایگریمنٹ ہونا ہے وہ بھی اپنے اتحادیوں کو بھیجا ہے اسرائیل سمیت. دیکھیں بات یہ ہے کہ تقریباً جب فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہم ایران گئے تھے وہاں پر تقریباً جب فائنلائز ہو گیا تھا both sides had agreed. نیوز بھی بریک آؤٹ ہوئی تھی, کافی چینل جو اخبارات نے بھی خبریں دی تھی, اور اس کے بعد امید یہی تھی کہ شاید عید سے پہلے یہ اس کو بریک آؤٹ کر دیا جائے, لیکن میرے خیال میں ابھی اٹ میں ٹیک another 1 or 2 days اور اس میں اپروول ہو جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے because he's lying for signatures. اور رپورٹلی یہی ہے کہ اس میں کافی چیزیں ایگریڈ ہو گئی ہیں اور 60 days کی یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. اور انیشیل اسٹیج کے اوپر جو میرا اپنا خیال ہے کہ آئی وی تھاٹ کہ اس سے پہلے شاید ہو جائے کہ اس میں 60 days کی سیز فائر ایکسٹینشن ہو, نیول بلاکٹ ختم ہو جائے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کر دیا جائے تاکہ انیشیل جو کرائسس انرجی کے, اکانومی کے اور فوڈ سیکورٹی کے وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن سم ہاؤ اٹ could not be open, بٹ چلیں اگر آج ایک پروجیکٹ کے بعد بھی ہوتا ہے اٹ از مچ بیٹر تھنگ کہ اللہ کرے یہ ہو جائے. تو اس کے بعد پھر عید کے بعد جب حج سے لوگ واپس آئیں گے میں ٹیک 1 or 2 weeks, اس کے بعد مذاکرات شاید اسٹارٹ ہو جائیں اور ہو گئے پاکستان میں انشاءاللہ اسلام آباد میں, اور وہاں بیٹھ کے اس کو فائنل کیا جائے, پھر کو سائن کیا جائے جس پہ ساری چیزیں کافی حد تک ہو گئی ہیں. اس کے بعد تو پھر میرے خیال میں زیادہ جو ہے وہ ان کا ایسٹ ریلیز ہونا ہے. اس کے بعد ان کی اکانومی جو ہے وہ ہو جائے گی, اکانومی جو ریلیز اکانومک سینکشن ختم ہو جائیں گی, گارنٹی جو اس کو ملنی ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم امریکہ اسرائیل اٹیک نہیں کریں گے, وہ بھی اس سے پارٹ آف اٹ. اور بہت سی چیزیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر ریسٹرکشن یہ ہے کہ جو وہ اپنے نیوکلیر جو ہے 460 کلو گرام یورینیم جو ہے وہ شاید کہیں اور شفٹ کریں, دیکھتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے امریکن ہیز ایگریڈ کہ 3.67% جو یورینیم انریچمنٹ کرنا ہوتا ہے جو دنیا میں ہر ایک کو الاؤڈ ہے وہ دے ایکسیپٹ, جو پہلے وہ کہتے کہ 0% ہوگا. یہ اچھی بریک تھرو ہے, پازیٹیو چیزیں امید کرنا چاہیے. ساری یہ جو ابھی چیزیں آ رہی دیکھیں یہ امریکہ شو یہ کر رہا ہے جیسے امریکہ دا وکٹر. اچھا سر, اس معاہدے کی جو ممکنہ 60 روز کی مدت بنائی جا رہی ہے, اب چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ظاہری بات ہے دونوں طرف ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ مزید مذاکرات ہوں گے تو یہ طوالت اختیار کر جائے, لیکن ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اس ٹائم پیریڈ کو ایک نئی جنگ کی تیاری کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں جتنی تیاری اگر اس نے کرنی تھی وہ تیاری اس نے کر لی ہوگی, اب اور کیا تیاری کرنی ہے, 1.5 مہینہ اس کو مل گیا تیاری کے لیے, تو اٹ شوڈ ناٹ بی اے بگ پرابلم. میرا نہیں خیال کہ ابھی امیرکنز دے کانٹ افورڈ وار. نہ دنیا چاہتی ہے کہ لڑائی ہو, نہ امریکن پبلک چاہتی ہے کہ لڑائی ہو. وہاں پر انفلیشن, گیس پرائسز بہت زیادہ ہیں. نہ کانگریس چاہتی ہے, نہ سینٹ چاہتی ہے, نیٹو بھی نہیں چاہتا. اس کے بعد یورپین یونین, خلیجی ممالک بڑے سخت اس کے خلاف ہے لڑائی کے. چائنا نہیں چاہتا, ایران نہیں چاہتا, رشیا نہیں چاہتا, یہ ہمارے خطے کے مالک nobody wants war. اس لیے to go alone for war I think it is very difficult for just to please Israel. اور اسرائیل کا ہدف ویری کلیئر, وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کو بالکل ڈسیمیٹ کر دیں, اس کی نیوکلیر کیپیبلٹی, اس کی میزائل کیپیبلٹی, ڈرون کیپیبلٹی, رجیم چینج سب کچھ کر کے اور پھر اس کو بالکل زیرو کر دیا جائے. دیٹس واٹ از دیٹ, جو کہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا برگیز صاحب, اس جنگ میں ایران کو نقصان تو ہوا ہے, لیکن ایک پرسیپشن جو ایران کے بارے میں بڑا مضبوط ہوا ہے مشرق وسطیٰ میں, وہ ایک مضبوط ملک کے طور پہ ہوا ہے. یہ کہنا درست ہوگا کہ اس پورے 2 سالوں میں ایک نیا ایران سامنے آیا ہے اور ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجک پوزیشن کے ساتھ اب خطے میں موجود ہے؟ ایران has surprised the world, not only to اس خطے میں پوری ورلڈ کو اسے سرپرائز کیا, اور سب سے زیادہ امریکن کو سرپرائز کیا, امریکن آرم فورسز کو سرپرائز کیا. بیکاز اسرائیل نے یہی کہا تھا کہ ایک ہفتے میں جا کے رجیم چینج کر دیں گے, ان کی آپ میزائل کیپیبلٹی ختم کر دیں گے, ہم اڑا دیں گے اس کو, نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کر دیں گے, اور ہم جا کے اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں گے. سارے ٹارگیٹ ان کے میزربلی فیل ہو گئے. جس کے بعد پھر آپ اگر دیکھیں تو اب یہی ہے کہ اس وقت اس اسٹیج کے اوپر جو وہ یہاں پر سارے اس وقت ایسی پوزیشن نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اس وقت بہت حالات سازگار ہیں. امریکہ اٹیک نہیں کرے گا, امریکہ اٹیک افورڈ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ اب یہ جو 6 مہینے یہ 60 days پہ ایکسٹینڈ کریں گے سیز فائر کو, اس میں یہ بیٹھ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن نیوکلیر کے اوپر بحث زیادہ ہوگی.
کہ 460 کلو گرام آف یورینیم کس ملک میں جائے گا, کیا ایران میں ہی رہے گا یا وہ چائنا جائے گا, رشیا جائے گا, یا کسی اور فرینڈلی ملک میں جائے گا, یا امریکہ کہتے ہیں میرے پاس بھیج دیں. کیونکہ پرابلم یہ ہے, یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ امریکن چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے شفٹ کر دیا جائے امریکہ, اور جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ اس کو آپ یہ رہے ایران میں رہے, لیکن انڈر گراؤنڈ سے جو 300 میٹر نیچے ڈیپ دیکھ رہے ہیں سرفیس پہ رکھیں, گراؤنڈ کے اوپر لے کر آئیں, تاکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن وہ ہر وقت دیکھ سکیں کہ اس میں کیا پروگرس ہو رہی ہے, کیا کوئی ویسے ویپن گریڈ تو نہیں بنا رہے ہیں. انسپیکٹر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے وہاں پر 24 گھنٹے مانیٹرنگ کریں گے. وہ اگر امریکہ اس کو نہیں ایگری کرتا, then it might have shifted some friendly country, not to America. That is basically issue یہ بنے گا.